میں نے متوسط گھرانے میں جنم لیا۔ بظاہر دال روٹی 2 وقت کی پوری تھی، لیکن زمانے کی تیز رفتاری یا پھر ہم پاکستانیوں کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے جیسے ہزاروں خاندانوں کو غربت کی لکیر سے بھی نیچے پہنچا دیا۔ زمانہ بدل گیا، سینکڑوں کی تنخواہیں ہزاروں میں اور ہزاروں کی لاکھوں پر چلی گئیں، لیکن والد صاحب کی جو تنخواہ تھی وہ برسوں گزرنے کے بعد بھی اتنی ہی رہی، اور اس میں 1 پائی کا اضافہ نہ ہو سکا۔ جب قدر میں بدلتی ہیں، سب سے زیادہ متوسط طبقہ کو پتہ چلتا ہے۔ وہ شریف اور سفید پوش جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہی غیرت اور لحاظ اور مروت کے مارے پس جاتے ہیں۔ والد صاحب انہی لوگوں میں سے تھے۔ ان کی وہ معمولی آمدنی جو ہمارے بھرے پورے کنبے کے لیے کافی تھی، جب مہنگائی کی افریت نے معاشرے کو جگڑا تو امت غریب اور آمدنی قلیل ہو گئی۔ گھر کی دال روٹی میں بھی قلت ہو گئی۔ بچوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ بطور پرائیویٹ طالبہ BA کیا، تبھی میری والدہ کی ہمت کام آئی۔ والدہ نے FA تک تعلیم پائی تھی، انہوں نے پھر B.Ed کیا اور ملازمت کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ایک اسکول میں ان کو نوکری مل گئی۔ امی جان اگر ہمت سے کام نہ لیتی تو اس پورا شوب دور میں کب کے بھوکے مر گئے ہوتے، یہاں پھر اپنی انا کو مار کر رشتہ داروں سے مانگ کر کھاتے، مگر رشتہ دار بھی کب زیادہ دن تک ساتھ دیتے ہیں۔ بلا تعامل کہتی ہوں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہماری ماں کا دیا ہوا ہے۔ والد صاحب نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ایسی بات نہیں، لیکن وہ طبیعتاً کچھ سست واقع ہوئے تھے۔ عمر بھر ایک معمولی ملازمت پر قناعت کیے رہے اور کسی دوسری اچھی نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مار سکے، اور نہ ہی آمدنی بڑھانے پر توجہ دی۔ امی جان جب ملازمت کو جا رہی تھیں اور ملازمت بھی نئی نئی ملی تھی کہ میں پیدا ہو گئی۔ تینوں بہنیں اسکول جاتی تھیں، بھائی چھوٹا تھا، امی اس کو ساتھ لے جاتی تھیں۔ میری پرورش مسئلہ بن گئی۔ اسی آڑے وقت میں نانی اماں کام آئیں، ورنہ تو امی جان کو ملازمت چھوڑنی پڑتی۔ انہوں نے مجھے پالنے کا ذمہ لے لیا اور میں ایک ماں کی بچی نانی کے گھر پہنچا دی گئی۔ پالنے میں پڑے ہوئے بچوں کو کیا خبر اس کے ماں باپ کون ہیں اور کون اس کی پرورش کر رہا ہے۔ ننھیال خوشحال، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ گھر میں ماحول پرسکون تھا۔ مجھے ماموں، نانی اور خالاؤں کا بے حد پیار ملا۔ پالنے سے بچپن اور وہ لڑکپن کی عمر کو پہنچ گئی۔ نانی اور خالہ سے اتنی مانوس ہو گئی کہ جب باشعور ہو گئی یہ ضرور سوچتی تھی کہ والدین کا گھر اپنا گھر تھا کہ پھر انہی کے پاس رہ گئی۔ ہوتا ہے، آخر کبھی تو وہاں جانا ہی ہوگا۔ میں بہت کم والدین کے گھر جاتی تھی۔ کبھی جب امی کو زیادہ چھٹیاں ملتیں، وہ نانی کے گھر فون کرتیں، تب میں بڑی امی کے ساتھ والدین کے گھر رہنے چلی جاتی تھی۔ نانی کو میں بڑی امی کہا کرتی تھی۔ والدین کے گھر کا ماحول بہت مختلف تھا، جبکہ میں ایک پیار بھرے اور پرسکون ماحول کی پروردہ تھی۔ وہاں کے گھر کی فضا میں میرے بھائی بہنوں کی لڑائیاں، جھگڑے اور چیخو پکار تھی، جس کی میں عادی نہ تھی۔ میں وہاں جا کر خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ میرا بھائی اشر اکلوتا ہونے کی وجہ سے لاڈلا تھا۔ ماں باپ کے بے حد پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ وہ ہٹ دھرم اور ضدی ہو گیا تھا، پڑھنے میں دلچسپی نہ لیتا، ہر قسم کی پابندی اسے کھنکتی تھی۔ والدین اس کی کوئی خواہش پوری نہ کرتے تو چیزیں پٹختہ توڑ پھوڑ کرتا تھا۔ غرض اس کی ضدی طبیعت سے خوف آنے لگا کہ وہ جو چاہتا تھا کر گزرتا تھا۔ بڑی بہنیں بھی اس سے ڈرتی تھی۔ والدہ ملازمت کے سبب گھر کی طرف پوری توجہ نہ دے سکتی تھی۔ بڑی بہن کو اسی وجہ سے اسکول سے ہٹا لیا کہ وہ گھر سنبھالتی تھی۔ والد لاپرواہ مزاج کے مالک، میری بہنیں پڑھائی سے زیادہ ٹی وی اور فیشن کی طرف متوجہ ہو۔ پہلے وہ مجھ سے پیار سے ملتی تھی، پھر ان کا رویہ میرے ساتھ بھی ناقابل فہم اور بہت عجیب سا ہو گیا۔ بچپن سے جہاں میں رہ رہی تھی مجھے ہر طرح کا آرام تھا۔ نانی نے تمیز اور طریقے کی ہر بات سکھائی، جبکہ میں گالم گلوچ اور لڑنا جھگڑنا بہنوں کی عادت تھی۔ ماں باپ کے گھر جانے کی آرزو ختم ہو گئی کیونکہ ان کے گھریلو ماحول سے مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ ماموں کو میری پڑھائی کی فکر رہتی تھی اور میں ان کے پاس دل لگا کر پڑھتی تھی۔ اسکول میں اچھی طالبہ تھی اور امتحان میں شاندار نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ یوں میں نے FA کر لیا۔ ماموں کی شادی کے 2 ماہ بعد رضائے الہی سے نانی وفات پا گئی۔ میرے لیے تو وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ ان دنوں میں بہت ملول تھی۔ ایک روز مومانی نے کسی بات پر ڈانٹ دیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کی عادی نہ تھی، بس دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ جب خودداری پر چوٹ لگی تو والدین کی اہمیت کا احساس ہوا، تبھی اصرار کر کے اپنے گھر آ گئی۔ اگرچہ یہاں رہن سہن کا فرق تھا اور گھٹے ہوئے ماحول سے وحشت ہوتی، لیکن میرے ماحول جو بھی تھا، اب مجھے اس گھر میں رہنا تھا۔ سبھی کچھ میرے لیے اجنبی تھا سوائے امی جان کے، اور امی جان مجھ سے والہانہ محبت کرتی تھی، مگر میری بہنیں مجھ سے یوں پیش آتیں جیسے میں دوسرے خاندان کی ہوں۔ اندر جس کشمکش نے سر اٹھایا تھا وہ ختم ہو گئی۔ ددھیال سے واقف نہ تھی، بہت کم لوگوں کو پہچانتی تھی۔ میرا واسطہ اب ان سے پڑا تھا کیونکہ وہ کبھی ہمارے ننیال نہ آتے۔ پہلی بار پھوپھی عشرت ملی تو پیار سے گلے لگا لیا۔
اچھی لگیں ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اچھی سوچ رکھتی ہیں۔ اب اپنوں نے ہمارے گھر زیادہ آنا جانا شروع کر دیا۔ ان کو مجھ سے دلچسپی ہو گئی، بار بار میرے سامنے اپنے بیٹے کا تذکرہ کرتیں اور تعریف کرتیں کہ افروز بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ٹریننگ کر رہا ہے، جب ٹریننگ مکمل کر لے گا تو تم سے ملنے آئے گا، تم دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی کس قدر شائستہ اور تعلیم یافتہ ہے وہ۔ میں اتنی بھی نہ تھی کہ ان باتوں کا مطلب نہ سمجھتی، یقیناً وہ مجھے اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ افروز واقعی نہایت خوبرو اور جوان تھا، وہ مہذب اور شائستہ بھی تھا اور اس کا مستقبل روشن تھا، لیکن ایک کمی اس کی شخصیت میں یہ تھی کہ طبیعت میں جلد بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، فیصلے کرنے میں سوچ بچار سے کام نہ لیتا تھا۔ اسی جلد بازی کی عادت نے بالآخر اس کی خوشیوں کا کام تمام کیا۔ خاندان میں ہر سبھی کی آرزو تھی کہ وہ افروز کو اپنا داماد بنا لے، لیکن پھپھو کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ مجھے بھی فخر سا محسوس ہوا، اتنی لڑکیاں چھوڑ کر انہوں نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ وہ بیٹے کے انتظار میں تھی کہ افروز آئے تو ابو امی سے میرا رشتہ مانگ لیں۔ جب افروز ٹریننگ مکمل کر کے لوٹا، ماں نے میرا نام اس کے سامنے رکھ دیا۔ تبھی وہ بولا، امی جان، میں نے عالیہ کو کبھی شریک حیات بنانے کا نہیں سوچا، کیونکہ وہ ہمارے خاندان سے دور پلی بڑی ہے، معلوم نہیں کس مزاج اور کس عادات کی مالک ہے۔ بچپن میں ایک دو بار دیکھا تھا، میں اس کے ساتھ شادی کا رسک نہیں لے سکتا۔ آپ میری شادی بڑی خالہ کی بیٹی لائبہ سے کرا دیں۔ لائبہ مجھے پسند ہے۔ بڑی پھپھو کا گھر چھوٹی پھپھو کے مکان سے قریب تھا اور ان کا ہر وقت کا آنا جانا رہتا تھا۔ افروز اور لائبہ بچپن میں ساتھ کھیلے تھے اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ لائبہ اگرچہ پھپھو کو پسند نہ تھی مگر بھانجی تھی، وہ بیٹے کی فرمائش سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ تو بیٹے کی محبت سے مجبور تھی اور ایسی مجبوری پر بڑی پھپھو کی باچھیں کھل گئی تھیں۔ افروز کا رشتہ اگرچہ لائبہ سے ہو گیا لیکن وہ ہمارے گھر بھی متواتر آنے لگا۔ مجھ سے خوب باتیں کرتا، میرا زیادہ دھیان پڑھائی کی طرف تھا، پھر بھی اس کا دل رکھنے کو افروز سے بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ اس کا ہر روز آنا اور ہم سے گھل مل جانا عجیب سا سلسلہ تھا جو کبھی کبھی مجھے الجھا دیتا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی مگر اس کی چاہت کو دل کا روگ نہ بنایا۔ جانتی تھی کہ لائبہ سے اس کا رشتہ طے ہے۔ میرا لہجہ، انداز، رکھ رکھاؤ اور بہنوں سے مختلف تھا، تبھی خاندان والوں کی نظر میں مجھ پر پڑ جاتی تھی۔ وہ میری بہنوں کے اعتبار پسند نہ کرتے، ان کے رشتوں کے لیے دلچسپی نہ رکھتے تھے، مگر سبھی مجھے پسند کرتے تھے۔ بہنوں نے اس فرق کو کافی محسوس کیا، ان کے رویوں میں بھی مثبت تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ مجھ سے متاثر ہوئیں، خود کو میری طرح ڈھال رہی تھیں۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ ایک روز عجیب خبر ملی کہ افروز نے لائبہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی کچھ باتیں نازک مزاج کو ناگوار گزری تو دونوں میں تو میں ہو گئی۔ افروز ایک جلد باز شخص تھا، گھر آ کر ماں سے منگنی توڑنے کو اصرار کرنے لگا۔ ماں بیٹے کی ضد سے مجبور ہو گئی، سگی بہن کو جواب دینا پڑا جس کی وجہ سے دونوں بہنیں ایک دوسرے سے دور ہو گئیں۔ افروز نے لائبہ کو جلانے کی خاطر اس کی چچا زاد سے ناطہ جوڑ لیا جس کا نام شیری تھا۔ شیری کا گھر بھی لائبہ کے گھر سے قریب تھا۔ اب وہ ماں سے مصر ہوا کہ شیری کے والدین سے رشتہ مانگو۔ ماں بیچاری دم بخود کیا کرے، جب بیٹے نے کسی طور چین نہ لینے دیا تو ماں ان کے در پر گئی۔ شیری کے والدین کو علم تھا کہ ان کی بیٹی افروز کو پسند کرتی ہے، انہوں نے رشتہ دینے میں دیر نہ کی۔ یوں سارے خاندان میں ہاہکار مچ گئی کہ عجیب ہوا جو لائبہ کے چچا اور چچی نے اس لڑکے کو داماد قبول کر لیا جس سے ان کی بھتیجی کی منگنی ٹوٹی ہے۔ خیر، بیٹی سے پیار کرنے والوں کو تو اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی، ان کو کب کسی کی پرواہ تھی۔ یوں بھی لائبہ کی امی سے اس کی چچی کے تعلقات ٹھیک نہ تھے اور کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ افروز کا ایک وقتی اور جذباتی فیصلہ تھا۔ اس نے جذبات میں آ کر ماں سے کہا تھا کہ وہ لائبہ سے منگنی توڑنا چاہتا ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، دل سے شیری کو نہ چاہتا تھا۔ لائبہ کو جلانے کو یہ سب کچھ کیا تھا۔ ہماری بڑی پھپھو کو تو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو گئیں، لیکن چھوٹی پھپھو بیچاری مجبور تھیں، وہ بہن کی دلجوئی بھی نہ کر سکتی تھی۔ شیری منگنی کے بعد بہت خوش تھی، وہ مستقبل کے سنہرے خواب بننے لگی۔ اسے خوش دیکھ کر افروز کو اپنے اندر شرمندگی اور ملال محسوس ہوتا تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اب شیری سے منگنی توڑنے کا اقدام اسے سب کی نظروں میں گرا دیتا، لہٰذا کبھی کبھی ماں سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کر بیٹھتا تھا کہ شیری سے منگنی کر کے اس سے بھول ہو گئی ہے، دراصل تو اسے لائبہ ہی پسند ہے۔ یہ سن کر ماں کا دل دھک سے رہ جاتا جس نے سگی بہن کا دل توڑا تھا۔ خاندان والے افروز کی ماں کو زیادہ منہ نہ لگاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو خاتون سگی بہن کو دھتکار سکتی ہے بھلا وہ کسی اور سے کیا نبھائے گی۔ اس بات کا بھی پھپھو کو دکھ لگتا، مگر کیا کرتی، صبر ہی کرنا تھا۔
صبر تو وہ برسوں سے کر رہی تھیں۔ اسٹوری کا اگلا حصہ کل اپلوڈ ہوگا۔